محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، آئیے آپ پر ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ معطر سینہ حضور احمد مجتبیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا، مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا، مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا، کہ چوما ہے جبریل نے، چوما ہے جبریل نے تلوہ میرے سرکار کا، مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا، مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا۔ اور جب فلک پر چاند دیکھا تو صحابہ نے کہا، جب فلک پر چاند دیکھا تو صحابہ نے کہا کہ چاند سے بھی ہے حسین، چاند سے بھی ہے حسی تلوہ میرے سرکار کا، مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا۔ اور باغ جنت عرش اعظم لامکاں فرش زمیں، باغ جنت عرش اعظم لامکاں فرش زمیں، کہ ہو رہا ہے ہر جگہ، ہو رہا ہے ہر جگہ چرچا میرے سرکار کا، مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا، مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا۔ اشعار تو بہت زیادہ ہے، مگر آخری شعر سماعت کر لیں پھر انشاءاللہ الرحمن گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ عاصیوں کو نار دوزخ سے بچانے کے لیے،
عاصیوں کو نار دوزخ سے بچانے کے لیے، بس یہ کافی ہے، بس کافی ہے کہ ہی سجدہ میرے سرکار کا، مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا، چوما ہے جبریل نے تلوہ میرے سرکار کا۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام الکریم بارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج پوری دنیا میں تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور میں نے بھی سوچا کہ اسی حوالے سے دو چار باتیں آپ کے ذہن تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر انسان سمجھ جائے کہ نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی عزت کیا ہے، تو پھر تحفظ ناموس رسالت کا صحیح مطلب، صحیح معنی اور کیا کرنا ہے وہ انسان کو سمجھ میں آئے گا۔ آج واہواہی کے طور پر ہم 7 لوگوں کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی تحفظ ناموس رسالت میں ہم آئے ہیں، لیکن تحفظ ناموس رسالت ہے کیا؟ تحفظ کا معنی ہوتا ہے حفاظت، ناموس کے معنی ہوتے ہیں عزت، اور رسول کے معنی تو آپ جانتے ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت یعنی کہ رسولوں کی عزت کی حفاظت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کی عزت کے حوالے سے ہمیں جو کرنا ہے یا کچھ آگے بڑھنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے، احتجاج ہی اگر ہمیں کرنا ہے تو کیا اس کے حوالے سے ہمارے اوپر کوئی حکم عائد ہوا ہے؟ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بنانا چاہا تو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اپنا خلیفہ اللہ نے کسے کہا؟ انبیاء کو، رسولوں کو کہا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جسے اللہ اپنا خلیفہ کہے یعنی نائب، خلیفہ یعنی نائب کہتے ہیں نا بھائی، بادشاہ کا کوئی خلیفہ، ایک تمثیل مثال دینے کے سمجھا رہا ہوں میں، ورنہ وہ تو بہت اونچی بات ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، اللہ کی عزت و قدر و منزلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اگر بندے مومن بیان کرتے کرتے زندگی کو وقف کر دے، فنا کر دے، مگر کما حقہ اللہ کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے جسے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے جس کے تعلق سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ جسے اپنا نائب قرار دے رہا ہے، اللہ جسے اپنا خلیفہ کہہ رہا ہے، اللہ جسے اپنی خلافت کے لیے چن لے رہا ہے، اس پاک ہستی، ان پاک ہستیوں کی عزتوں کے کیا کہنے ہیں۔ اور ایک چیز میں بھی انشاءاللہ آگے اس کے تعلق گفتگو کروں گا، لیکن یہاں پر ٹھہر کر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی تحفظ ناموس رسالت کا مطلب ہوا نبی کی عزت پر پہرا دینا، تو ہم کریں گے تو نبی کی عزت بچے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی، اپنے رسولوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ایک لنگڑے مچھر سے
جوتے کھلوا کھلوا کے نمرود کو مار سکتا ہے، اگر خدا چاہے تو فرعون کو دریا میں غرق کر سکتا ہے، اگر خدا چاہے تو شداد کو، حامان کو، فرعون کو سزا دے سکتا ہے۔ ارے خدا کی غیرت کے تو کیا کہنے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات آئی کہ آپ کو مصر کے بازار میں لایا گیا تھا بیچنے کے لیے، اللہ کی غیرت اس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی عزت کی وجہ سے، اس نبی کی ناموس کی وجہ سے، اس نبی کی عزت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر قحط سالی نازل فرما دی، اور اس وقت تک قحط کو دور نہ کیا جب تک کہ ماں کے سینے سے چمٹا ہوا چھوٹا بچہ جو دودھ پی رہا تھا، جب تک وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جو ہے پیسے کی شکل میں یا ایک کرنسی کی شکل میں یا ایک جو مال کی شکل میں جب تک بیچا نہ گیا، جب تک لایا نہ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک قحط سالی کو دور نہ فرمایا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر اللہ کا ایک خلیفہ، اللہ کا ایک نبی، اللہ کا ایک جو ہے پیارا بندہ اگر اسے بازار میں لایا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی غیرت کی وجہ سے پوری قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر رہا ہے، تو کیا وہ رسول جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، کیا وہ خلیفہ جو خلیفہ اعظم ہے، کیا وہ نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہے، ان کی عزت پر بات ہوگی، ان کی عظمت پر بات ہوگی، ان کی تعظیم پر بات ہوگی، تو کیا خدائے تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جوش نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا، مگر خدا چاہتا ہے میں نے تمہیں میرا محبوب دیا ہے، میں نے تمہیں میرا پیارا حبیب دیا ہے، اور میرا پیارا حبیب تمہاری خاطر راتوں کو رو رہے ہیں، دن کو آہوزاری کر رہے ہیں، تمہاری خاطر ہر ہمیشہ جو ہے مجھ سے میری بارگاہ میں لو لگائے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اے میرے بندو، جب میرا محبوب تمہاری خاطر اتنا کر رہا ہے تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم میرے نبی کی عزت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرو، اپنے مال کو قربان کرو، اپنا تن من دھن قربان کرو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں کرتے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ہماری کمزرفی ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے۔ اللہ اکبر، آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، آپ سنتے آئے علماء اکرام سے نبی کی تعظیم کے حوالے سے، نبی کی عزت کے حوالے سے، نبی کے ناموس کے حوالے سے، نبی کے بارگاہ کے ادب کے حوالے سے پورا قرآن موجود ہے۔ نبی کی بارگاہ میں گفتگو کیسی ہونی چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے گفتگو کرنے کا سلیقہ یہ ہونا چاہیے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اگر تم نبی کو حجرے کے باہر سے آواز دینا چاہو تو قرآن کا بل اکثرہم لا یعقلون، وہ عقل والے نہیں ہے جو نبی کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر نبی کو کوئی حجرے کے باہر سے آواز دے، قرآن کہتا ہے وہ عقل والا نہیں ہے، اسے عقل نہیں ہے، اسے تمیز نہیں ہے، نبی کو باہر سے آواز دے رہا ہے، چیخ کر بول رہا ہے، چلا کر آواز دے رہا ہے۔ اب اگر کوئی حجرے کے باہر سے آواز لگائے، قرآن کہتا ہے وہ عقل والا نہیں ہے، وہ تمیز والا نہیں ہے، تو جو نبی کی عزت پر حملہ کرے، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، وہ کہاں کا رہے گا؟ وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اب آپ کو میں ایک بات اور بتاتا چلوں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کی، اپنے رسولوں کی عزت و عصمت کے حوالے سے، ناموس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ آپ کی باتیں آپ کہہ دیتے ہیں، میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے کہ جو نبی اور اللہ کو تکلیف دے، یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دے، تکلیف دے، قرآن کہتا ہے قیامت تک ان پر لعنت ہے۔ اور آپ اور ہم اگر نبی کی ناموس پر پہرا نہ دیں اور ہم کہیں کہ جب تک ہم نہ دیں گے کام نہیں چلے گا، تو غلط ہے۔ ارے جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس پر صرف مسلمانوں کی، انسانوں کے لعنت نہیں بلکہ ساری کائنات کی لعنتیں اس پر ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء اکرام سے، اللہ اکبر، کہ ابو لہب کا بیٹا گستاخی کیا تھا، تمام لوگوں کو چاروں طرف سے سلا دیا، بیچ میں اونچی جگہ پر اس کو لٹایا گیا،
ابو لہب نے کہا تھا گستاخی کیا ہے میرا بیٹا نبی کی، ہو سکتا ہے کہ تکلیف پہنچے، اس لیے تم ان کا پہرا دینا۔ چاروں طرف سے جو ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں، بیچ میں اونچی جگہ پر ابو لہب کا بیٹا سویا ہوا ہے، لیکن جنگل سے ایک شیر آتا ہے، سب کو سونگتا پھرتا ہے اور سونگتے سونگتے وہاں جاتا ہے جہاں گستاخ رسول لیٹا ہوا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ابو لہب کے بیٹے کو شیر نے پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس شیر کو کس نے بتایا تھا، اس جانور کو کس نے بتایا تھا جس کے پاس عقل نہیں ہے، جس کے پاس تمیز نہیں ہے؟ اس جانور کو کس نے بتایا تھا کہ گستاخی کرنے والا بیچ میں لیٹا ہے یا گستاخی کرنے والا وہ ہے؟ اور ایک چیز اور سامنے رکھیں، ایک حضرت سفینہ ہے، نبی کا عاشق ہے، نبی کا غلام ہے، جنگلوں میں جا رہا ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، شیر قریب آتا ہے اور اشارے سے کہتا ہے آپ میرے پیچھے پیچھے چلے، میں آپ کو راستہ بتانے والا ہوں۔ ایک وہ جنگل کا شیر ہے، ایک وہ جانور ہے جو سب لوگوں کے بیچ میں لیٹا ہوا اس گستاخ کو پھاڑ کر رکھ رہا ہے، اور ایک یہ شیر ہے جو صحابی کو راستہ بتا رہا ہے، عاشق کو راستہ بتا رہا ہے۔ تو آپ کو معلوم کرنا ہوگا، آپ کو پتہ لگانا ہوگا، جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ ساری کائنات میں رسوا ہوتا ہے، کائنات کی ہر چیز کی اس پر لعنتیں ہوتی ہے، اور ایک جانتا ہے یہ نبی کا گستاخ ہے۔ آج چاہے وہ کوئی بھی گستاخی کرے، کوئی بھی کسی قسم کی گستاخی کرے، آپ اور ہم بلکہ ہم سب جانتے ہیں، اور جانے کیوں نہ، ہمیں سب کچھ ملا تو ادھر سے ہے، مدینے کے تاجدار کی طرف سے ملا ہے۔ ہمیں پتہ ہے جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، جس دور میں گستاخی کرے گا، وہ ضرور بالضرور جو ہے مغلوب ہوتا نظر آئے گا۔ وہابیوں نے گستاخی کی، آج پوری دنیا وہابیت کے نام سے بدنام ہے۔ دیوبندیوں نے گستاخی کی، آج پوری دنیا میں ان کی تھو تھو ہو رہی ہے۔ سلفیوں نے گستاخی کی، قادیانیوں نے گستاخی، جن لوگوں نے گستاخی کی ہے آج وہ زیر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آج کے دور میں ان خبیثوں نے، ان بدماشوں نے، ان گنڈوں نے، ان تلانوں نے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی سازش کی ہے، کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک انقلاب ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، یہ بھی تہے تیگ ہوتے نظر آئے گے۔ مگر ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی کی عظمت و عزت و ناموس کی پہرے داری کرتے رہیں۔ ایک سوال جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک سوال اپوزٹ کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے یہ آتا ہے کہ اسلام امن کا نام ہے، اسلام شانتی کا نام ہے، اسلام امن چاہتا ہے۔ ہم تلواروں سے نہیں، ہمارے گاؤں میں جو ہے ہم امن کو برقرار رکھیں گے۔ یہی آج سننے کو ملتا ہے نا، چوری چھپے، چور دروازے سے ہی صحیح، یہ بات آتی ہے۔ ہمیں امن کو جو ہے برباد نہیں کرنی ہے، ہمیں مل جل کے رہنا ہے، ہمیں جو ہے امن کے ساتھ رہنا ہے۔ اسلام نے امن کا درس دیا ہے، اور اسلام کو امن کا درس دینے والوں، کہنے والوں سنو، بے شک اسلام نے امن کا درس دیا ہے، لیکن امن کے ساتھ ساتھ جب نبی کی بارگاہ میں اور نبی کے گھر کو آپ دیکھیں گے تو نبی کے گھر پر ایک ساتھ ایک دو نہیں بلکہ 12 تلواریں آپ کو لٹکتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر تو دیکھو، یہ نبی کی ذات ہے کہ بدر کے میدان میں میرے مصطفیٰ نے تلوار کو اٹھا کر کے کہا تھا، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ میرے مصطفیٰ نے تسبیح کو اٹھا کے نہیں کہا تھا کون ہے جو تسبیح کا حق ادا کرے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم امن کو بڑھائیں گے، ہم شانتی کو بڑھائیں گے، تمہاری نبی کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تمہاری نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے، ان کے عزت کے حوالے سے گفتگو اور باتیں کی جا رہی ہے، اور تم کہتے ہو ہم امن کا پیغام دیں گے، ہم سلامتی کا پیغام دیکھیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا تلوار اٹھا کر کے کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ تو تاریخ بتاتی ہے وہ اللہ کا شیر آیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ یہ مجھے عطا کر دے، اور جب میرے مصطفیٰ نے تلوار کو عطا کی ہے تو تاریخ بتاتی ہے جس طرف سے گزر گئے ہیں کچے کے پر کھچوراتے نظر آئے ہیں، جس طرف سے گزر گئے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے نظر آئے ہیں۔ آج لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں نہیں ہم امن کو آگے بڑھائیں گے۔ بے شک
شک امن کہاں چلے گا، سلامتی کہاں چلے گی، تسبیح کہاں چلے گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تلواروں کو بیچ کر کے خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہی، بیٹیاں لٹتی رہی، اور ہم ذکر اور ہم جو ہے تسبیح گھماتے رہے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہو گیا ہے، ہمارے نبی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم سلامتی کو، امن کو آگے بڑھائیں گے۔ سنو، اگر کوئی تمہارے باپ کو گالی دے، کوئی تمہارے باپ کی شان میں ادنا سی جو ہے گستاخی کرے، تو تم گھر سے باہر نکلنے کو تیار ہو، تلوار اٹھانے کو تیار ہو، مارنے کو تیار ہو، مٹنے کو تیار ہو، کٹنے کو تیار ہو۔ ہمارے باپ سے کہیں زیادہ ہم پر میرے مصطفیٰ کا حق ہے، ہماری ماں سے کہیں زیادہ ہم پر میرے نبی کا حق ہے، وہ نبی جس کے صدقے میں ایمان ہے، جان ہے، قرآن ہے، سب کچھ نبی کا صدقہ ہے۔ ارے باپ کو کوئی گالی دے تو تم تلوار اٹھانے والے ہو، اور نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے، نبی کی شان میں جو ہے بکواسیں کی جا رہی ہے، اور تم کہتے ہم کریں تو کریں کیا، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو مجبور ہیں۔ ارے نہیں، مجبور کبھی بھی مرد مومن نہیں ہو سکتا، مجبور کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے، آپ نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے، آپ نے اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے۔ اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے، اسلام تو وہ امن والا مذہب ہے۔ اگر غیر آتا تھا چہرے پہ تھوک دے تو معاف کر دیتے تھے کہ نہیں میرے چہرے پہ تھوکا ہے، مگر وہی کوئی اگر نبی کی شان میں ادنا بھی گستاخی کرتا تو جبڑے کھینچ کر کے باہر نکال جاتا تھا، کہا جاتا تھا ہمیں گالی دو چلے گا، ہمیں مارو چلے گا، ہمیں کچھ بھی تکلیف دو ہمیں گوارا ہے، لیکن محبوب کی شان میں ادنا بھی توہین ہمیں گوارا رہی ہے۔ اور جب ایسا نظریہ، ایسا ضابطہ، ایسا نظام زندگی جب صحابہ کے ساتھ تھی تو تاریخ بتاتی ہے وہ 313 تھے تو ہزاروں پر بھاری تھے، وہ 72 تھے تو 22,000 پر بھاری تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے اللہ اکبر کہ بس نہیں، ہمیں یہاں رہنا ہے تو ہمیں بس شانتی سے رہنا ہے، ہمیں بس شانتی کا جو ہے ماحول دینا ہے، اور یہی شانتی شانتی کرتے کرتے آج ہم اتنے شانتی میں آ گئے ہیں کہ ہماری زبانیں بند کر دی جا رہی ہے، ہمیں گونگا کر دیا جا رہا ہے۔ کل کو کوئی سوال کر سکتا ہے مولانا یہ کیا بات کر رہے ہو، آپ لڑائی کی بات کر رہے ہو، آپ جنگ کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، ہم جنگ کی، ہم لڑائی کی بات نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گا احتجاج کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، احتجاج کرنے کا ضابطہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر میری باتیں آپ کے سینے میں اتر گئی انشاءاللہ الرحمن تو ایک دن ایسا آئے گا پوری دنیا میں دیکھنا، آپ پورے ہندوستان میں دیکھنا، آپ اسلام کا جھنڈا لہراتا نظر آئے گا۔ آپ کہیں مولانا کون سی بات ہے، میں انشاءاللہ آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، مگر یہاں ٹھہر کر کے اتنا ضرور کہوں گا میرے دوست، ناموں سے مصطفیٰ کی خاطر قربان ہونے کو تیار ہو جاؤ۔ یہ قربانی تمہاری رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں امن اور شانتی کو برقرار رکھنا ہے، یہ کون لوگ ہیں آپ جانتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی انگریزوں کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے اور آج بھی ان لوگوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور نہ سنی کبھی تو نہیں، بلکہ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ ہمیں ان کی فکر کیا ہے یار، ان کی فکر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، میدان احد میں جب کسی بدبخت نے نبی کی طرف پتھر پھینکا اور سرکار کے لبہائے مبارک سے خون کے فوارے پھوٹے، حضرت حاتم بن عدی ایک صحابی ہیں، سبحان اللہ، جب آپ قریب آئے دیکھا کہ سرکار کے دندان مبارک اور ہونٹ سے لبہائے مبارک سے خون کے فوارے ہیں، آپ آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ اگر میں یہاں ہوتا تو وہ پتھر پہلے میرے چہرے پر لگتا، پہلے میں اسے برداشت کرتا، اپنے جسم کو اس پتھر سے چھلنی چھلنی کروا دیتا، مگر آپ تک پتھر کو پہنچنے نہ دیتا۔ اور اتنا کہنے کے بعد دیکھا کہ پتھر مار کر وہ شخص بھاگ رہا ہے، چیخ کر آپ نے کہا او بدبخت، میرے رہتے ہوئے میرے نبی کے اوپر پتھر پھینکتا ہے۔ آپ کے اس گرجدار آواز کی تاریخ بتاتی ہے، صحابہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اس گرجدار آواز کی وجہ سے وہ بدبخت وہیں پر گر گیا، اور آپ دوڑ کر گئے، جانے کے بعد اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا
اور لا کر کے گھٹنے ٹیکتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور پیش کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے آپ کی طرف پتھر پھینکا تھا۔ آج کہتے ہیں نا ہمیں تسبیح پڑھنی چاہیے، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں ذکر کرنی چاہیے، ارے نبی کی ناموز پر مر جانا یہ شہادت کی موت ہے، یہ وہ موت ہے کہ جس موت پر فرشتے بھی اش اش کرتے نظر آئیں گے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم احتجاج کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے کچھ بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ کام لیڈروں کا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کام ٹرسٹیوں کا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کام اماموں کا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کام فلاں تنظیم کا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کام ہر عاشق رسول کا ہے۔ جہاں بھی آپ کو دشمن رسول ملے آپ کے اوپر لازم و ضروری ہو گیا کہ آپ جو گستاخ رسول ملے جس طریقے سے بھی ہو اس کو جواب دیں، چاہے آپ کے اندر طاقت ہو طاقت کے بلبوتے پر، علم ہو تو علم کے بلبوتے پر، جس زاویے میں آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اسی زاویے اسی طریقے سے اسے جواب دیں۔ مگر کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمارا طریقہ ایسا رہا ہے؟ ہم تو بس سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، ہم یہی سوچتے ہیں نا، ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ہم لڑائی میں جائیں گے، ہم جھگڑے فساد میں جائیں گے یا ہم کچھ کریں گے ہماری نوکری چلے جائے گی، ہم جا کر کے وہاں لیٹر دیں گے تو ہمارے بچوں پر بات آ جائے گی، یہی سوچتے ہیں۔ مگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو، جو آج ہم سوچتے ہیں یہی سوچ اگر صحابہ کی ہوتی تو کیا اسلام ہم تک آتا؟ اسلام ہم تک پہنچتا؟ ارے سوچ بدلو اور سوچ ہمارے اسلاف کی سرکار کے عاشقوں والی سوچ پیدا کرو۔ ہمارا گھر لٹ جائے گا، ہمارے بچے اگر کوئی کچھ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہیں، سبحان اللہ، صحابہ رسول ہیں، سبحان اللہ۔ آپ روم سے تجارت کی غرض و غایت سے مکہ مکرمہ آئے، اور مکہ مکرمہ آنے کے بعد آپ نے تجارت شروع کی، اور تجارت کرتے کرتے حال یہ ہوا کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہو گئے۔ جب پیسے ہو گئے تو آپ نے ایک گھر بنایا مکے میں۔ آپ جانتے ہیں نا گھر بنانا کتنا مشکل کام ہے، جانتے ہیں نا؟ گھر بنایا، جب گھر بن گیا آپ کا خوشی ہو گئی کہ بھائی چلو کم سے کم گھر تو بن گیا۔ گھر بن گیا، اللہ نے اور رزق میں وسعت پیدا کر دی، 2 لانڈی خرید لی آپ نے، اور وسعت پیدا کر دی، آپ نے سونے چاندی خرید لی۔ ابھی گھر بنا، مال اتنا ہوا کہ سونے چاندی خریدے کہ ادھر ہجرت کا حکم ہو گیا۔ سرکار مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لے گئے آپ نے کیا کیا؟ سارا سامان چھوڑا اور مدینہ کے راستے نکل گئے، سبحان اللہ۔ میں نے پہلے کنارہ کا وہ شعر، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ مدینہ منورہ کی راہ میں نکل گئے، اور جب نکلے تو کچھ کافروں نے آپ کو آگے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہا اے صہیب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں مدینہ جانے نہیں دیں گے۔ واپس لے کر کے آئے، آپ واپس آئے رات کے اندھیرے میں، جب رات کا کچھ حصہ گزرا آپ پھر نکل گئے مدینے کے لیے، اور جب نکلے تو کچھ غالباً چار کفار پھر پیچھے لگ گئے اور آپ کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا اے صہیب ہم نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ میرے مکہ میں رہنے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا، کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، لیکن سنو اگر تم مجھے مدینہ جانے دو وہ گھر تمہارا ہے، وہ لونڈیاں تمہاری ہے، اور میں نے اپنے گھر کے صحن میں اتنے سونے چاندی دفن کر کے رکھے ہیں وہ بھی تمہارا ہے، سب لے لو مگر مجھے میرے محبوب کے پاس جانے دو، سب لے لو مگر مجھے میرے محبوب کے پاس جانے دو۔ کافروں نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا، سب کچھ دے دیے اور مدینہ آ گئے، سبحان اللہ۔ جب مدینہ پہنچے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار کے چہرے پر نظر پڑی اور سرکار کی نگاہ نبوت حضرت صہیب رومی پر پڑی، میرے مصطفیٰ مسکرا دیے، سبحان اللہ۔ اور مسکرانے کے بعد کہا اے صہیب تم آ گئے، تم نے جو تجارت کی ہے اللہ کو وہ تجارت بہت محبوب ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کو وہ تجارت بہت پسند آئی ہے، جو تم نے ڈیل کی ہے نا وہ خدا کو بہت پسند آیا ہے، اور اللہ نے تمہاری خاطر قرآن کی آیت نازل فرما دیا، سبحان اللہ۔ وہ آیت کیا ہے؟
اللہ فرماتا قرآن مجید میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، وہ قرآن کی آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، بس اس کا معنی یہ ہے کہ اور وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک کو بیچ دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک کو بیچ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبی کی عزت، نبی کی محبت کے لیے جو اتنے سال سے پونجی جمع کر کر کے گھر بنایا تھا، گھر کو چھوڑ دیا، جو مال و متاع تھے سب چھوڑ دیا، مگر نبی کی محبت میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا؟ ہمارا بچہ کچھ ہو جائے گا تو ہم کو کون دیکھے گا؟ ہماری نوکری چلے جائے گی تو گزارا کیسے ہوگا؟ آج یہی کچھ چل رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آج اسی کشمکش نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا ہے کہ آج نبی کی عزت کے ساتھ، نبی کی ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں جاگو اور اتنا یاد رکھو کہ سب کچھ تمہیں مل سکتا ہے نبی کی محبت کے بعد، اور نبی کی محبت نہیں سب کچھ بیکار ہے۔ نبی کی محبت نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ اور جس دن تمہارا اوڑھنا بچھونا نبی کی محبت بن جائیں گی، نبی کی محبت کی چادر بن جائیں گی، انشاءاللہ پوری دنیا تمہارے سامنے سرنگو ہوتے نظر آئے گی۔ مگر ہمارا حال، اچھا میں نے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ میں یہ بتاؤں گا احتجاج کیسے کرنا ہے نا، انشاءاللہ وہی بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک بات سن لیں، نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ کیسی محبت ہونی چاہیے؟ آج سنی اگر نبی کی محبت کے بارے ذکر کریں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خالی نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا نادان، نبی کی محبت کے بارے گفتگو کرنا ہی اللہ کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے، اس لیے کہ سارا کا سارا کچھ یہیں پر پنہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں کچھ آئے اور پھر احتجاج کیسے کرنی ہے اس کے حوالے سے میں دو چار بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور پھر کسی صحابہ اکرام بھی ساتھ میں تھے تو ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک گلی سے آپ کا گزر ہوا، ایک مکان بن رہا تھا۔ کیا بن رہا تھا؟ ایک گھر بن رہا تھا۔ سرکار کھڑے ہونے کے بعد اس گھر کو دیکھنے لگے۔ بالکل توجہ سے آپ سنیں اس واقعہ کو، میں خاص کر نوجوانوں سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک گھر بن رہا تھا، سرکار قریب اس گھر کے کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے گھر کو، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ گھر کون بنا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور فنا بنا رہا ہے۔ سرکار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کچھ کہا نہیں، میرے مصطفیٰ چلے گئے۔ صحابہ میں سے کسی نے اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر کے قریب سے گزرے تھے جو تو گھر بنا رہا ہے، سرکار نے تیرے گھر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سرکار نے کچھ کہا تو نہیں، مگر سرکار کے چہرے سے ایسا لگا کہ شاید تیرا وہ گھر مصطفیٰ کو پسند نہیں آیا۔ سرکار کے چہرے سے ایسا لگا کہ شاید تیرا وہ گھر مصطفیٰ کریم کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا ایسا کہاں؟ پھاوڑا لیا اور لینے کے بعد گیا اور جا کے گھر کو گرا دیا۔ پھاوڑا لیا اور لینے جانے کے بعد گھر کو گرا دیا، اس کو بالکل ملا دیا زمین پر، زمین بوس کر دیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ سرکار دوسرے دن اسی گلی سے گزرے، دیکھا تو گھر بالکل ملبے کا ڈھیر ہے، بالکل مٹی میں ملا دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے گرایا؟ کہا جس نے بنایا تھا اس نے گرایا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اسے بلاؤ۔ اسے بلایا گیا۔ مصطفیٰ کریم نے کہا کہ تو نے گھر کیوں گرا دیا؟ جملہ سنے اس کا، تو نے گھر کیوں گرا دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ آہا سبحان اللہ، یہ ایک جملہ پوری امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ کیا کہا کہ میں نے سنا تھا
کہ گھر آپ کو پسند نہیں آیا اس لیے گرا دیا. جو چیز میرے محبوب کو پسند نہ آئے مجھے اس چیز کی حاجت نہیں ہے. جو چیز میرے محبوب کو پسند نہ آئے مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم اپنے سینے پر جھانک کر دیکھیں کہ ہم گھروں میں جھنڈے لگا دیتے ہیں یا رسول اللہ کے, نبی کی نعرین کے جھنڈے لگا دیتے ہیں, مگر ہمارے گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہے. کیا میرے مصطفیٰ کو گھروں میں ٹی ویاں چلانا پسند ہے؟ یہ داڑھی کٹانا کیا مصطفیٰ کو پسند ہے؟ کون سی کیٹیگری کے مسلمان ہیں یار؟ کس منہ سے ہم کہہ دیتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں؟ کس منہ سے ہم کہہ دیتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ ارے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو. گھر بنا تھا, گھر بنانے میں کافی وقت لگتا ہے بابو, گھر بنانے میں بڑا پیسہ لگتا ہے بابو, بڑی محنتیں لگتی ہے, مگر مصطفیٰ کو پسند نہیں تو گوارا نہیں کہ گھر رہے. ہاں, مصطفیٰ کو پسند نہیں تو گوارا نہیں کہ گھر رہے. نماز کو چھوڑ دینا کہ مصطفیٰ کو گوارا ہے. داڑھی کٹا کر پھرنا کہ مصطفیٰ کو گوارا ہے. کلبوں میں بیٹھ کر کے گوٹیوں سے کھیلنا کیا مصطفیٰ کو گوارا ہے؟ چائے کی چسکیوں کو لے کر کے نمازوں کو چھوڑنا کیا مصطفیٰ کو گوارا ہے؟ جھنڈا لگا دیا ہم نے گھروں پر نبی کی نعلین کا, اور نیچے ٹی وی پہ جو کام چل رہا ہے وہ شیطانی حرکتیں ہیں, وہ شیطانی کام چل رہا ہے. نماز نہیں, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, نیک عمل نہیں, گالی گلوچ, سارا کچھ ہمارے ساتھ بے وفائیاں. ہم کہتے ہیں ہم وفادار ہیں, وفادار نہیں. جو نبی کی نہ مانے وہ نبی کا غدار ہے. کس منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم وفادار مصطفیٰ ہیں؟ کس منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم وفادار رسول ہیں؟ صرف جھنڈا لے کر کے پھرنا, احتجاج کر دینا, یہی کچھ احتجاج نہیں ہے. نبی کی عزت پر پہرا یہ بھی ہے کہ جو نبی کی شان کے لائق, جو نبی کا قول ہے, جو نبی کا فعل ہے, اس قول و فعل پر عمل کیا جائے. یہ بھی نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہے. کیا یہ نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت نہیں ہے؟ مگر ہم تو کہتے ہم جا کے احتجاج کر دیے, ہم جا کے نام لکھا دیے بھائی, ہم جا کر کے فلاں میمورنڈم پیش کر دیے, ہمارا کام ہو گیا. وہ ایک خارجی ظاہر جو ہے دنیاوی باتیں ہیں, مگر دین تم سے تقاضا کر رہا ہے, نبی کا قول تم سے تقاضا کر رہا ہے, نبی کا فرمان کہہ رہا ہے کہ سنو, اگر تمہیں نبی کا وفادار بننا ہے تو نبی کی سنتوں کا عامل بننا ہوگا. اگر تم کہتے ہو کہ ہم نبی کے وفادار ہیں تو پھر نبی کے ناموس, عزت و عصمت کی حفاظت کرو. اور عزت و عصمت و عزت کی حفاظت صرف یہ نہیں کہ میمورنڈم پیش کر دیا جائے, جھنڈے لے کر کے گاؤں میں پھر لے کے چکا جام کر دیا جائے. نبی کی عزت و عصمت کی حفاظت یہ بھی ہے کہ نبی کے قول و فعل کو اپنایا جائے. کیا ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے؟ ارے وہ صحابی تھے, بنا بنایا گھر توڑ کے پھینک دیا, کہا میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں تو مجھے پسند نہیں. آج کا داڑھی کٹانا مصطفیٰ کو پسند ہے؟ نمازیں چھوڑ دینا مصطفیٰ کو پسند ہے؟ گالی دینا مصطفیٰ کو پسند ہے؟ بدعہدی کرنا مصطفیٰ کو پسند ہے؟ دغا دینا مصطفیٰ کو پسند ہے؟ ارے وہ مصطفیٰ کریم کہ جب وعدہ کیا میرے مصطفیٰ نے تو 3 دن تک وہیں پر کھڑے رہے, اور کہا 3 دن کے بعد جب وہ آیا تو کہا کہ تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال رکھا تھا, ایک وعدہ کے لیے 3 دن تک میرے مصطفیٰ ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہے. اور آج کہنے والا میں نبی کا عاشق ہوں, ہم غلام مصطفیٰ ہیں, ہم غلام محمد ہیں, ہم غلام نبی ہیں, وہ وعدہ پہ وعدہ خلافی کرتا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم نبی کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستوں, نوجوان ساتھیوں, آپ سے اور میں ان بزرگوں سے بھی جو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں دبا کے رکھتے ہیں, باہر مت جانا بیٹا, نہ جانے کیا ہو جائے گا. کب تک چھپا کے رکھیں گے آپ اپنے بچوں کو؟ جس دن جو ہونا ہے وہ ہو کر کے رہے گا, وہ ہو کر کے رہے گا, وہ نہیں بدلے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت, موت تمہیں اپنے شکنجے میں لے لے گی. تو اس کا وقت آئے گا نا, جانا ہے, مگر جب جانا ہے تو بزدلی کی موت مر کے نہیں,
بلکہ شیر کی طرح جاؤ تاکہ دنیا تمہیں یاد کرتے نظر آئے۔ ٹیپو سلطان کو گئے ہوئے 300 سال گزر گئے، مگر ان کا قول آج بھی لوگوں کو یاد ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو ہم مسلمان گیدڑ کی موت مرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم شیر کی طرح زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے جہاں بھی نبی کی ناموس کی بات آئے، عزت کی بات آئے، پہرےداری کی بات آئے، بالکل سامنے آ جائیے۔ ارے حافظ خادم حسین رضوی کو جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ جانتے ہیں نا؟ ابھی کل شیخ آفندی جو ترکی کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے عالم، حضور تاج الشریعہ کے دوست، طیب اردگان کے پیر و مرشد، کل ان کا انتقال ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی ہمارے امام ہیں، تاج الشریعہ ہمارے امام ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو ترکی میں ہے اور وہاں رہ کے کہہ رہے ہیں کہ خادم حسین رضوی ہمارے امام ہیں۔ کیوں امام ہیں بھائی؟ وہ پاکستان میں ہے، آپ ترکی میں ہے، اختر رضا خان ہندوستان میں، آپ ترکی میں ہیں، کیوں وہ کہہ رہا ہے کہ امام ہے؟ وجہ یہ کہ ان لوگوں نے عزت رسول میں پہرہ داری کی ہے، عزت رسول کی پہرہ داری کی ہے۔ 120 ڈگری یا کئی ڈگری بخار ہونے کے بعد، پاؤں سے معذور ہونے کا، ٹھنڈی کا موسم ہے، ایسے وقت میں بھی بالکل کھڑے احتجاج کے طور پر، بدن کانپ رہا ہے مگر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سنو مجھے نبی کی عزت پر مرنا گوارا ہے۔ اور جب مرے، انتقال کیے، تو تاریخ بتاتی ہے 1 2 3 نہیں، 1 2 3 لاکھ نہیں، بلکہ 1.5 کروڑ انسان ان کے جنازے میں موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ نبی کی عزت پر جان دے دیں گے تو آپ برباد چلے جائیں گے؟ آپ کی قربانی رائے گا جائے گی؟ نہیں، بلکہ آپ کی یہ قربانی آپ کو شہید کے مرتبے تک پہنچا دے گی۔ اس لیے جب بھی کوئی گستاخانہ جملہ ایسی بات ہو تو فوراً اس کو روکنے کی تیاری میں لگے رہو۔ اور دوسری چیز جو اہم چیز وہ یہ، آپ کہیں مولانا احتجاج ہمیں کیسے کروں؟ احتجاج کرنے کا طریقہ بتا دوں، عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ دیکھیں، تقریر سننا یا مجھے بولنا، میں اپنی پوری طاقت لگا کے بول لے رہا ہوں، آپ سن لے رہے، یہ کمال نہیں ہے، اس پر عمل کرنا یہ کمال ہے۔ احتجاج کریں گے، نیا طریقہ بتا رہا، انوکھا طریقہ، اگر عمل کریں گے انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، وہ گستاخی کر رہے ہیں، آپ نبی کی عزت کے حوالے سے کام کرتے چلے جائیے، نمازوں کی پابندی کرتے چلے جائیے، چہرے کو بالکل داڑھی سجا لیجیے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ داڑھی والے لوگ ہیں، داڑھی رکھ لیجیے، سنت رسول کا عامل بن جائیے، دین سے جڑ جائیے، مدرسوں میں بچوں کو بھیجتے رہیے، دینی تعلیم سے بچوں کو آراستہ کرتے رہیے، جس چیز سے وہ منع کرتے ہیں وہ چیز کرتے رہیے، اپنی عورتوں کو پردے کی تعلیم دیتے رہیے، وہ پردے سے اپنی عورتوں کو باہر کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے پردے کی پابندی کراتے رہیے، جس چیز سے وہ روکتے ہیں وہ چیز کو اور آپ کرتے جائیے۔ یہ اتنا بڑا احتجاج ہے کہ وہ خود بخود سلنڈر ہوتے نظر آئے۔ آپ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہا ہے؟ یہ احتجاج ہے؟ میں نے کہا یہ بہت بڑا احتجاج ہے، یہ بہت بڑا احتجاج ہے۔ ارے بھائی، جب آپ سب کے سب جتنے لوگ آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اگر نمازی بن جائیں، جس طریقے سے جمعہ میں ابھی 1800 آدمی ہیں، ہر نماز میں اگر 1800 آدمی آ جائے نا تو یہ کہیں گے بھائی ان کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ غلط بول رہا ہوں کہ میں؟ یہ جو ہمارے نوجوان پھر رہے ہیں بغیر داڑھی والے نا، سب داڑھی سجا لے، یہ خود بہت سوچیں یار ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ مدرسے ہمارے خالی ویران پڑے ہیں نا، آپ مدرسے بچوں کو بھیجیں، بالکل بھر دیجئے مدرسے کو، بچہ آئے تو بالکل اسلامی لباس میں، جائے تو اسلامی لباس میں، آپ چلے تو اسلامی طریقے سے، وعدہ وفا کیجئے، وعدہ خلافی نہ کیجئے، جو طریقہ دین آپ کو بتا رہا ہے اس طریقے پر عمل کیجئے۔ خدا کی قسم یہ سب سے بڑا احتجاج ہے۔ کیا کریں گے ایسا؟ کریں گے ایسا؟ نوجوان حضرات سے پوچھیں، کریں گے ایسا؟ کتنے لوگ آج سے نماز پڑھیں گے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ پولیسوں کے بعد جا کے رپورٹ لکھانے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ پکا نمازی بن جائیے، کوئی گستاخی ہمارے نبی کی شان میں نہیں کرے گا، کوئی ہماری مسجدوں کو گرانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آپ نمازی بن جائیں نا، آپ مسجد سے جڑ جائیں نا، آپ دین سے جڑ جائیں نا۔ جب آپ کو دین کی خبر ہی نہیں ہے، نبی کی عظمت اور عزت کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو پھر دوسرا تو وہاں نوک جھوک کرے گا نا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ نبی کی عزت اور نبی کی ناموس کی حفاظت ہو؟ چاہتے ہیں؟ بولے نا بھائی، چاہتے ہیں کیا؟ ٹائم زیادہ ہو گیا، معافی چاہوں گا میں۔ چاہتے ہیں کیا؟ چاہتے ہیں نا؟ کتنے لوگ آج سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ یہی 10-12 لوگ، یہی لوگ پیچھے والی نماز نہیں پڑھیں گے؟ آپ لوگ، آپ پر نماز فرض نہیں ہے، خالی کلمہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا کمال ہے یار۔ اور جب تک کلمے کا تقاضا بھی پورا نہیں کرے گا، وہ کامیاب کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ میں دیکھنا چاہوں گا، اگر خدا کی قسم 5 وقت اتنے لوگ آ جائیں نماز کو نا، ایسا انقلاب پیدا ہو جائے، کسی ماں کے لال میں اتنی طاقت نہیں جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر سکے۔ نہیں ہے۔ کمی کہاں ہے؟ کمی تو ہم میں ہے نا، کمی ہمارے اندر ہے۔ کیا کمی ہے؟ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ جو لوگ اماموں کے پیچھے انگلیاں کرتے ہیں، ان کو دیکھا میں کہ ایسے ایسے آذان کے وقت کھیل رہے ہیں، ان کو دیکھا میں نے۔ داڑیاں رکھ رکھ کے آپ کلبوں میں بیٹھ کر کے گوٹیوں سے کھیل رہے ہیں نماز چھوڑ کر کے، اور آپ کہہ رہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ پہلے راہ راست پہ آئیں، آپ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے، کامل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر کسی ماں کے لال میں دم نہیں ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سنت رسول کے مطابق اپنا لباس، اپنا وضاقتہ، داڑھی رکھیے، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے سب کے سب نماز انشاءاللہ، دیں گے دین کی دعوت انشاءاللہ۔ اگر سب کے سب دین سے جڑ گئے انشاءاللہ، معاشرہ ہمارا سدھر جائے گا، ماحول بن جائے گا، اسلامی ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے الحمدللہ غوثیہ عربیہ مدرسہ آپ کا جو بابو جی پورا میں ہے، انشاءاللہ الرحمن کل سے پڑھائی شروع ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی وہاں پر ضرور بالضرور بھیجیے۔ آپ بھی بڑے حضرات بھی، قرآن مقدس اگر آپ کا صحیح نہیں ہے، آپ بھی اپنا وقت نکال کر کے آپ جو ہے اپنے قرآن کو درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ یہی چیزیں ہماری یہاں بھی کام آئیں گی، قبر میں بھی کام آئیں گی، اور کل میدان محشر میں بھی کام آئیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ بھی عرض کرتا چلوں، جیلانی مشن کی طرف سے ہر سال کی طرح اس سال بھی قربانی کا جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے۔ 1500 روپے جو ہے فی حصہ ہے، جو حضرات لینا چاہیں وہ مولانا پرویز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کوئی غلطی ہو گئی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔